ندیم رضا کا سلام. آج بات کرنی ہے پاکستان اور چین کے تعلقات میں جو اتار چڑھاؤ ہے، اور یہ سی پیک منصوبہ کس حال میں. بہت سی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ ہولڈ پر ہو گیا ہے، کام کی رفتار سلو ہو گئی ہے. پھر ایک ML1 پروجیکٹ ہے ریلوے کا جو پشاور سے کراچی تک بننا ہے، اس کے اوپر بھی بہت ڈرم بیٹنگ کی گئی، لیکن اس کا بھی کوئی حال نہیں ہے. اس تمام تر صورتحال پہ میرے ساتھ موجود ہے بات کرنے کے لیے محمد مہدی صاحب، جو انٹرنیشنل مول بالخصوص چائنا کے اوپر انہیں دسترس حاصل ہے. السلام علیکم مہدی صاحب. وعلیکم السلام ندیم رضا صاحب. بہت شکریہ. آپ مطلب پہلی بار اس طرح سے فورم پر آپ آ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، اور اخبارات میں مسلسل لکھتے رہتے ہیں. اور اس سے بات کرنی ہے کہ یہ کیا پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں اس میں کیا اتار چڑھاؤ ہے. بعض خبریں آ رہی ہیں کہ کافی سرد موری کا شکار ہے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو ندیم رضا صاحب آپ کا شکریہ، اور میں اس طرح پہلی دفعہ زوم کے اوپر کسی کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں ہمیشہ جو کوئی بھی کہتا تھا اس سے کہتا تھا ٹیلی فون پہ ہی کر لیتے ہیں یا پھر اسٹوڈیو میں ٹیلی ویژن کے لیے. تو یہ بہت شکریہ آپ کا. تو ندیم رضا صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ جس طرح پاکستان اور چائنا کے تعلقات پچھلے 70، یہ آپ کو پتہ ہے 70 سال اس 21 مئی کو ہو جائیں گے پاکستان کے اور چائنا کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کے. اس سال بہت سارے ملکوں کے ساتھ پاکستان کے 70 سال پورے ہو رہے ہیں، جس میں جرمنی اور فرانس بھی شامل ہیں. تو بہرحال چائنا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. تو چائنا کے یہ 70 سال جو ہیں، یہ اگر ہم دیکھیں تو چائنا کی جب ہندوستان سے وار ہوئی تھی تو اس سے پہلے تو کوئی زیادہ گرم جوشی نہیں تھی. آیا کہ لیاقت علی خان صاحب نے ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن بھیجا تھا، اور اس کے جواب میں ان کی طرف سے بھی نائب صدر جو خاتون تھی وہ تشریف لائیں تھی. لیکن بہرحال یہ سلسلہ جب تک کہ ہند چین دوستی زندہ باد کے نعروں کے بعد سے جب یہ لڑائی پیدا ہوئی تو یہ زیادہ صورتحال بہتر ہوئی. اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو سی پیک کے معاملات جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ وہ پھر اس نے زیادہ تیزی مزید پیدا کر دی. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کوئی 1.5 سال سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سی پیک کی جو سب سے بڑی باڈی ہے وہ JCC ہے. اور JCC جب تک کسی چیز کو اپروو دونوں ملک نہیں کریں گے تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. تو JCC کا آخری اجلاس جو ہے وہ نومبر 2019 کے اندر ہوا تھا، اور نومبر 2019 کے بعد سے ابھی تک JCC کا کوئی اجلاس نہیں ہوا. اس لیے جو نئے منصوبے تھے، نئے معاملات تھے، وہ تو ویسے ہی آٹومیٹکلی کھٹائی میں چلے جاتے ہیں نا، کہ جب تک کہ وہ فورم نہیں ہوگا اور اس فورم سے اجازت نہیں ملے گی تو چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. اب رہ گیا کہ دوسری بات کہ کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان نے کیونکہ ایک سی پیک اتھارٹی بنا دی، اور چائنا یہ سمجھتا ہے کہ وہ اتھارٹی کا ذکر جو تھا وہ چائنا کے اوریجنل ڈاکومنٹ میں جو پاکستان سے سائن کیے تھے اس میں نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ پاکستان کی طرف سے اس کو کمانڈ کریں گے یا اس کو چیئر کریں گے جو بھی پاکستان کے پلاننگ کے وزیر ہوں گے. اور اسی طرح چائنا کا جو پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے جو وائس چیئرمین ہوں گے وہ ادھر سے ہوا کریں گے. اور اس کے اندر دوسری اہم بات یہ تھی کہ اس ڈاکومنٹ کو کسی تیسرے سے شیئر نہیں کرنا. تو پاکستان نے کیونکہ 2019 کے اوائل میں اس کو شیئر کر لیا، اور شیئر کرنے کے بعد جب IMF کے ساتھ نیگوشیٹ ہوا تو IMF نے اس بات کا خیال رکھا کہ کسی طرح سی پیک کے معاملات کو جس تیزی سے وہ چل رہے ہیں وہ نہ چل سکے. تو اس نے اپنی شرائط اس طرح کی دی کہ اس کے بعد جو ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی شرط یہ تھی کہ خاص سطح سے زیادہ آپ قرض نہیں لے سکتے. اب جو آپ نے ML1 کی بات کری، ML1 جو ہے وہ پورے سی پیک کا سب سے بڑا پروجیکٹ، اور تقریباً $6 ارب کی اس کے اوپر سرمایہ کاری ہے. تو اب چائنا کا بینک تو اس کو پروف کر چکا ہے، لیکن پاکستان کے لیے IMF سے معاہدے کے بعد اس کو اس طرح لینا ممکن نہیں ہے. اس لیے دونوں ملک بڑے عرصے سے یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا رستہ نکل آئے کہ یہ معاملہ بھی حل ہو جائے اور IMF پر بھی فرق نہ پڑے، لیکن ایسا کوئی رستہ نکل نہیں پا رہا. ہم نے یہ دیکھا کہ شیخ رشید صاحب اس حوالے سے بہت ساری باتیں کرتے تھے. آیا کہ یہ منصوبہ بنیادی طور پہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے دور میں ہوا تھا، لیکن شیخ صاحب کیونکہ اس کے بعد وزیر بنے، لیکن اب آپ نے دیکھا کہ شیخ صاحب اتر بھی گئے ہیں اور اعظم خان سواتی صاحب بن گئے، لیکن اب وہ ML1 کا اس طرح ذکر نہیں کر رہے. تو ML1 ہی کی وجہ سے ML1 کی وجہ سے ہی جو ہے وہ
प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ने पाकिस्तान के दौरे पर भी आना था और एक्सपेक्टेड था पिछले साल नवंबर के अंदर वो तशरीफ लाएंगे, और उसके बाद उनके लोगों ने ये कहना शुरू किया कि शायद अभी तो नहीं, लेकिन अप्रैल के महीने में, जो ये महीना गुजर रहा है, इसमें तशरीफ लाएंगे। लेकिन अभी भी ऐसी कोई बात जो है कि उनकी कोई डेट सामने नहीं आ सकी, और उसकी मेन वजह यही है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीजें नहीं है जिसका संगे बुनियाद रखने के लिए वो आए। दूसरी जो ML1 के अलावा बड़ी चीज है वो है जो सनती जोन बनने थे सी पैक के जेरे। अच्छा, सनती जोन को तो ये तो बता दिया गया था पिछली हुकूमत से कि ये कौन कौन से शहरों में बनेंगे, ये JCC ने इसकी अप्रूवल दे दी थी। लेकिन हुआ ये है कि जब तक पाकिस्तान सनती पॉलिसी नहीं लेकर आएगा, और खास तौर पे उस जोन की सनती पॉलिसी नहीं लेकर आएगा कि क्या वहां पर फवाइद हासिल होंगे और बाकी मामलात होंगे, तो ये काम आगे नहीं बढ़ सकता। और पाकिस्तान जो है वो अनफॉर्चुनेटली, नई हुकूमत आ गई थी तो नई हुकूमत आज वाले दिन तक सनती पॉलिसी नहीं लेकर आ सकी है। तो जब सनती पॉलिसी नहीं लेकर आ सकी है तो उसके अंदर काम नहीं शुरू हो सका है। तो ये दूसरा बड़ा मामला था। इस वक्त जो काम हो रहा है वो सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स पर हो रहा है जो ऑलरेडी चल रहे थे, और वो अपने किसी भी मरहल में है, क्यों ना वो मिड में पहुंच गए हैं या अपने आखिर में पहुंच गए हैं, तो ये मामला तो जरूर चल रहे हैं। लेकिन जो नए प्रोजेक्ट्स की बात थी सी पैक की, वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फिलहाल उसके अंदर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। और नहीं, बल्कि अब तो सूरत हाल ये है कि हाँ, पाकिस्तान जो है वो अपनी तरफ से ये कहता रहता है, कभी श्रीलंका को जाके वजीर आजम कह देते हैं कि तुम भी सी पैक में शामिल हो। तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि BRI असल में मेन प्रोजेक्ट है चाइना का, जो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के लिए, उसमें से सी पैक है। लेकिन सी पैक की अहमियत ऐसे ही है जैसे रीढ़ की हड्डी की होती है, अगर ये कामयाब होगा तो बाकी चीजें भी कामयाब। तो चाइना ने ऑलरेडी श्रीलंका को और बहुत सारे मुल्कों को, ताकि यूरोप में इटली तक को एंगेज किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान पता नहीं क्यों बार बार ऐसी बात करता है, जबकि इसकी इजाजत जब तक, और इसकी बड़ी मिसाल ये है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने एक बात कर ली थी जब मोहम्मद बिन सलमान यहाँ आए। लेकिन बाद में चाइना ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, एक तरफ आपने वहां पर हमें जगह दी हुई है, हम काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने ला के सऊदी अरब को दे दिया, और सऊदी अरब में तो ये कैपेसिटी नहीं है कि उसके लोग आकर ये चीज लगाएंगे। मतलब इसका साफ है कि वेस्ट से लोग आएंगे, और वेस्ट से जब लोग आएंगे तो वो तो हमारे लिए परेशानियां पैदा करेंगे। तो ये वो सारे मसाइल हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। बाकी बाजवा साहब, आसिम बाजवा साहब, इस सिलसिले में रोजाना या हर हफ्ते में एक दफा बयान दे देते हैं कि सी पैक यूं है और सी पैक यूं है, लेकिन अमली तौर पे हम ये देख रहे हैं कि सी पैक के जो मामलात थे वो उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाए जिस रफ्तार से उन्हें बढ़ना चाहिए। नहीं, अभी चीन के जो वफद ने अभी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी की थी, और उससे पहले जिस तरह से ये अफगानिस्तान का मसला हल होने के लिए जा रहा है, जो सिफारतकारी तेज़ हो रही है, और गवादर में जो इन्फ्लुएंस बढ़ाने की बात हो रही है, अपने पास MBS को भी ऑफर कर दी थी, उसके बाद अमरीकी मफादात जो है उनको भी फिर नुकसान पहुंच सकता है, जिस तरह से अगर चाइना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? हम क्या अपनी पॉलिसी शिफ्ट कर रहे थे, या वो सिर्फ जबानी कलामी बातें हो रही थी? देखिए, हम असल में तजज्जुब का शिकार हैं, और हम जो है हम ये फैसला नहीं कर पा रहे कि हमें किस तरफ है। और मेरा ख्याल है कि हमें एक ऐसी पॉलिसी के साथ चलना चाहिए जो बैलेंस पॉलिसी हो। हमें उस तरह नहीं करना चाहिए जैसे सोवियत यूनियन और अमेरिका के हवाले से हम बिल्कुल अमेरिकन कैंप में चले गए थे, जिसका हमेशा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका से भी किसी सूरत में पाकिस्तान के ताल्लुकात को खराब नहीं होना चाहिए, और ऐसा मवाज़ना पैदा करना चाहिए, तवाज़ुन पैदा करना चाहिए कि दोनों ममालिक जो हैं उनके साथ। आपको पता है कि अमेरिका के साबिक सदर जो थे उन्हीं के दौर में, और अब बाइडेन साहब ने भी उसका कहा है कि वो भी उस पर अमल करेंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिस तरह का BRI है। और पाकिस्तान जो है वो उसके अंदर भी पाकिस्तान इंटरेस्ट है, और पाकिस्तान में ऐसी बातें भी अब होना शुरू हो गई हैं कि क्यों हम सिर्फ जो है वो सी पैक, और हमें क्या मिला है चीन से इस सारी सूरत हाल से, बल्कि इसका ज्यादा फायदा चीन को है, ये है वो है। तो मैं ये समझता हूँ कि असल में पाकिस्तान के अंदर जो है वो पॉलिसी का बहुत बड़ा मसला है, और पाकिस्तान जो है वो ये फैसला नहीं कर पा रहा। और उसकी एक रीजन ये भी है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले कुछ अरसे से हमें ये नजर आएगा कि हत्ता के जो आम एम्बेसडर्स भी आम ममालिक के भी हैं, जिनका पाकिस्तान के साथ कोई इतना ज्यादा लेना देना नहीं भी बनता, लेकिन वो भी अपनी मुलाकात जनरल बाजवा के साथ करना पसंद करते हैं।
وہ پرائم منسٹر سے یا وزیر خارجہ کے پاس نہیں جاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ چیزیں کہاں پر فیصلہ سازی ہو رہی ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ 2 دفعہ وزیر خارجہ امریکہ نے بات کری اور دونوں دفعہ انہوں نے باجوہ صاحب کے ساتھ بات کرنا پسند کری. اب جہاں تک افغانستان سے فوج جانے کی بات ہے تو آپ کو پتا ہے کہ بائیڈن صاحب نے یہ کہا ہے کہ اصل میں اب ہمیں افغانستان سے وہ خطرہ نہیں رہا کہ وہ ہمارے مفادات پر حملہ کر سکے، بلکہ اب ہمارا بڑا خطرہ جو ہے جس کے ساتھ ہمیں مقابلہ کرنا ہے وہ چین ہے. اور پھر انہوں نے اگلے جملے میں ہی کہا کہ ہمیں اگریسو پالیسی اختیار کرنی ہے روس کے خلاف. اور انہوں نے کہا کہ جن ممالک سے ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے مفادات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ افریقی ممالک ہیں، یا پھر انہوں نے کہا کہ مڈل ایسٹ کے اندر کچھ جگہیں ہیں. اب انہوں نے اس کی تشریح جب کی تو انہوں نے کہا یمن اور سیریا کا نام لیا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. ابھی دیکھیے پتہ نہیں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جیسے چین جو ہے وہ بھی اپنی کوئی امن فورسز جو ہیں وہ افغانستان کی طرف بھیجنا چاہتا ہے. یہ کل پرسوں سے چیزیں جو ہیں چل رہی ہیں. اچھا میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چین کو اس مسئلے میں نہیں پڑنا چاہیے اور اپنی فورسز نہیں بھیجنی چاہیے، کیونکہ افغانستان میں جو کوئی بھی آیا ہے اس کے لیے مصیبت ہی کھڑی ہوئی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 1 مہینہ پہلے ایک فلم ریلیز ہوئی ہے ہالی ووڈ سے، اور وہ فلم جو تھی اس نے بڑا چین کے خلاف ایک فضا پیدا کی ہے. اور چین کا یہ خیال ہے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں پاکستان کا بھی ہاتھ ہے. اب وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کی ریاست کا ہاتھ ہے، لیکن کیونکہ وہ جو اس کے ڈائریکٹر تھے وہ اس فلم بنانے کے لیے پاکستان میں ہی تشریف رکھتے تھے. اور یہ فلم بنیادی طور پہ ہے کہ کیسے ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر سنگ کیونگ کے اندر، اور کیسے ان مسلمانوں کو پھر ریسکیو کیا جاتا ہے اور ان مسلمانوں کو پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ریسکیو کرتے ہیں اور پاکستان لے کر آتے ہیں. تو یہ کچھ ایسی پرابلمز ہیں جو اس وقت جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. اور افغانستان اگر ٹھیک حالت میں نہیں رہتا ہے تو چین کو یہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ ان کے علاقوں کے اندر پرابلم شروع ہو جائے گی، جیسے پاکستان کو بھی خطرہ ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے اور اس کے اندر دیکھیے کہ آگے کیا فیصلے ہوتے ہیں. صاحب یہ افغانستان کے آپ سے نا کسی اور الگ ویلاگ میں تفصیلی بات چیت کرنی، کیونکہ یہ ابھی بہت ہی پھیل چکا ہے یہ معاملہ. میں کوشش کریں گے 2-3 دن میں بات کریں کہ 24 اپریل کو جو 10 روزہ مذاکرات استنبول میں شروع ہونے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہمیت حامل ہوں گے. لیکن میں واپس آتا ہوں سی پیک کی طرف اور پاکستان چائنا. اور پھر آپ نے بات کی کہ پاکستان اگر وہ امریکہ جو لے کے آ رہا ہے جیسے کوآڈ ہے اس میں جاپان اور یہ آسٹریلیا اور انڈیا کو وہ امریکہ کے ساتھ جو بنایا ہے وہ بھی اسی طرز کا ہے. پھر جو امریکہ نے جو بائیڈن نے برطانوی وزیر اعظم جارج جانسن کو کال کی تھی، کہا تھا کہ 1 بیلٹ 1 روڈ کی طرز کا منصوبہ لایا جائے. یہ ڈائریکٹلی تھریٹ ہے. تو کیا یہی صورتحال تو نہیں ہے پاکستان جو مسئلے کا شکار دکھائی دے رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ان کا اکنامک پلان ہے، اور کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس کی ملٹری بھی جو ہے وہ بھی امریکہ کے ساتھ بڑی انگیج رہی ہے اور وہاں کے اداروں کے اندر ٹریننگ بھی کرتی رہی ہے اور کر رہی ہے. تو پاکستان اس بات میں ابھی مخمصے کا شکار ہے کہ پاکستان نے اپنے سارے انڈے جو ہے وہ چائنا کے باسکٹ میں ڈالنے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو یہ کرنا چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس میں بیلنس کرنا چاہیے. پاکستان نے جو ایگریمنٹ چائنا کے ساتھ کیا ہے اس کے اوپر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے اور اسے آگے بڑھنا چاہیے. اور اس میں دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر ابھی بھی اس میں گنجائش ہے جہاں پاکستان کی بہتری ہو سکتی ہے. اور پاکستان دیکھیں نا، پاکستان کی اور چائنا کی تجارت جو ہے وہ 0.4 ہے صرف، جو چائنا جو دنیا کے ساتھ تجارت کرتا ہے. اس لیے پاکستان کو تجارتی طور پہ اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے. اس کا کوئی پاکستان کو، اور اس کو شاید پاکستان کو تو کچھ ہو لیکن اس کو تو کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے. لیکن اسٹریٹجکلی پاکستان کی بہت زیادہ چائنا کے لیے اہمیت. اور میرا خیال ہے یہ دنیا کا پہلا معاہدہ ہے جو اسٹریٹجکلی ہوا ہے، یہ اکنامکلی نہیں ہے. اور ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چائنا جو ہے اس کے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ، اکثر ممالک کے ساتھ کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں. تو پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں اس کے ساتھ ایک اچھے تعلقات ہیں اور ہمیں اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے.
اور یہی چائنا کو بھی کام کرنا چاہیے. تو ہمارے لیے دونوں راستے کھلے ہونے چاہیے. آپ نے دیکھا کہ سوویت یونین کے دور میں انڈیا جو تھا وہ امریکہ کے ساتھ بھی لگا رہا اور سوویت یونین کے ساتھ بھی لگا رہا, اور آج بھی اس کی $70 ارب سے زیادہ کی تجارت انڈیا کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی وہ کام کر رہا ہے. تو ہمیں بھی کوئی ایسا بیلنس رکھنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں وہ جو ابھی آپ نے فرمایا آسٹریلیا, جاپان اور انڈیا والا معاملہ, یہ تو ایک نیو نیٹو بن رہا ہے جو بیسیکلی پیسیفک اور انڈو کے اندر بن رہا ہے. تو اس کا تو شاید ہمیں بھی نقصان ہوگا, کیونکہ فائنلی جب ہندوستان اس میں امپروو کرے گا تو وہ ہمارے لیے مشکل بنے گی. لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کرنا چاہیے اور اس کے جو ہمارے تجارتی مفادات ہیں اس کو حاصل کرنا چاہیے, کیونکہ آج بھی ہماری طرف سے جو چیزیں ہیں وہ نہیں جا پا رہی ہیں چائنا کے اندر, کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں. تو ان مسائل کو جلدی سے جلدی قابو کرنا چاہیے. پرسوں چائنیز ایمبیسیڈر جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملے ہیں, اور یہ بہت دنوں کے بعد پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے, جس میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جی میں یہ چاہوں گا کہ جلد سے جلد پریزیڈنٹ شی کا ہم دورے کے متمنی ہے. تو یہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ یہ پچھلے سال سے ڈیو دورہ ہے اور یہ انفارچونیٹلی لیٹ ہوتا جا رہا ہے, جس کا پاکستان کو شدید نقصان ہو رہا ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے جو وہاں ڈسکشن میں آئی ہے, اور یہ چیزیں جو ہیں اگر وہ آئیں گے تو لا محالہ اس کا فرق پڑے گا. لیکن اس سے پہلے ہمیں ML1 اور اس طرح کے پروجیکٹس کے جو معاملات ہیں, صنعتی زون, اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ہمیں فائنلی کام کرنا پڑے گا کہ جب وہ آئیں تو بس وہ صرف فیتا کاٹنے کا کام کریں. چلیں بہت شکریہ, بڑی مفصل آپ نے یہ جو چیزیں تھیں ابہام پایا جا رہا تھا اس پہ گفتگو کی. بہرحال پاکستان یعنی کہ دنیا کے جو بھی ممالک ہیں سب کی یہی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بہتر سے بہتر مفاد میں اپنے عوام کے لیے فیصلہ سازی کریں, قانون سازی کریں. اور پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ جیو اسٹریٹجیکلی بھی ہے, جیو پولیٹکس بھی ہے اور پولیٹیکلی بھی, اور جیو اکنامکلی بھی پاکستان کی امپورٹنس ہے. اب وہ پاکستان کے جو تھنک ٹینکس ہیں, پاکستان کی جو حکومت ہے, جو ادارے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ ان حالات سے یہ جو آب و ہوا ہے, جو دنیا بدل رہی ہے, نئی سب بندیاں ہیں, اس میں سے اپنا حصہ بہتر انداز سے نکالے, نہ کہ ایک ہی باسکٹ میں سارے انڈے رکھ دیے جائیں. تو بہت شکریہ مہدی صاحب, پھر انشاءاللہ بہت شکریہ ندیم رضا صاحب, آپ نے بات کری, بہت بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم, خدا حافظ.